أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں مشرکین اور کفار مکہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ جو ذات دیکھیں پوری کائنات کی مالک ہے، اسے بھلا اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں شدید عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتانے کے لیے یا سنانے کے لیے کہا گیا تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو نہیں میں نے مانگا، من اجر، تم سے کوئی اجر، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں یا مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک نبی یا رسول جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو ان کو ایک مقصد کے تحت بھیجا جاتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کی طرف پہنچانے ہوتے ہیں، اور اس مقصد کو ادا کرتے ہوئے اگر انہیں کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو بڑے تحمل اور صبر سے برداشت کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری بات کو تسلیم نہ کرو، اسے ماننے سے انکار کر دو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے عوض میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، اور نہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہاری ناخوشی سے میری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ میں تو دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ دیکھو میری ساری جدوجہد کسی مال کی حرص کے لیے نہیں ہے، روپے کی لالچ کے لیے نہیں ہے۔ میں جس کام کو کر رہا ہوں اور جس کا حکم بجا لا رہا ہوں، اسی کے ذمے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے میری اجرت ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کا ہی فرما بردار ہوں تو میں اپنی خدمات بے خوف و خطر اور بغیر کسی لالچ کے انجام دیتا ہوں، پر مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں اس کے کام کو پورے خلوص سے کرتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ کھولے؟ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مکمل رحمت کے حصار میں ہمیں لے لیتے ہیں۔ اب وہ بدلے میں آپ کو کیا عطا کرتے ہیں، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ آیت نمبر 73 پڑھتے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے۔ وَمَن مَّعَهُ، کس کو نجات دی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں سوار، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا انہیں، خلائف، جانشین، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فانظر کیف، آپ دیکھیں کیسا ہوا، عاقبۃ المنظرین، انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ پھر انہوں نے جھٹلایا، کن لوگوں نے جھٹلایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دل سے انکار کیا، اڑ گئے نا، ضد پر قائم رہے۔ جو قوم اللہ کے پیغام کو مسلسل جھٹلاتی ہے نا، نبی کی بات کو مذاق سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے، اور پھر عذاب کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے۔ قوم نوح نے بھی یہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ سوچیں، وہ تو آج کے لوگ نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ دیکھیں ذرا، اس وقت بھی انسانوں میں ہٹ درمی، کفر و شرک اور تمام برائیاں تھیں،
950 سال کا اندازہ لگائیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا محنت کی ہوگی، کتنی کوششیں کی ہوں گی، لیکن نہ سمجھانے کا فائدہ ہوا نہ ڈرانے کا۔ پیار سے محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر قوم تھی کہ ہر درمی کے ساتھ انکار پر قائم رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو کشتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی اس پر سوار ہونے کا اور ہر زیرو کا ایک ایک جوڑا ساتھ لینے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو کہ کشتی میں سوار سے بچا لیا۔ آسمان سے پانی برسا، زمین نے چشمے اگل دیے، ایسا بارش کا طوفان آیا کہ پانی باقی ساری قوم غرق ہو گئی اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی غرق ہو گیا جو کہ کافر تھا۔ دیکھیں اس آیت میں دو اصول نظر آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اٹھاتا ہے یعنی بچا لیتا ہے اور جھٹلانے والوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوسرا اصول کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زمین کا وارث یعنی جانشین بنا دیا۔ اور دیکھیں وارث ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اللہ کے راستے پر ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے وارثوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے تنبیہ بھی ہے اور تسلی بھی کہ اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ حق ماننے والوں کو بچا لیا جاتا ہے جبکہ منکروں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پر یونس کی آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں، ثم باسنا، پھر ہم نے بھیجے من بعد ہی رسولن، اس نو کے بعد کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، تو آئے وہ ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا، پس نہ ہوئے وہ لیومنوا بما، کے ایمان لاتے اس پر، بما کذبوا، جسے کہ وہ جھٹلا چکے تھے، بہی من قبل، اس کو اس سے پہلے، کذالک نتبع، اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں، اعلی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے رسول بھیجے، یعنی کہ رسولوں کے آنے کا تسلسل جاری رہا، نئی قومیں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے رسول بھیجتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یوں نہیں چھوڑ دیا، نبی آتے بھی رہے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی حجت بھی تمام ہوتی رہی۔ ہر رسول اپنی قوم کے لیے واضح نشانیاں، معجزات، روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، جیسے حضرت نوح کا کشتی کو خشکی پاہی بنانا خود ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے مردہ پرندے زندہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں زمین کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ نشانیاں تھیں، لیکن ہر قوم کا حال قوم نوح جیسا ہی تھا۔ آج سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دل پہلے ہی حق سے منکر ہو چکے تھے وہ بعد کے دلائل سے بھی نہیں مانتے۔ یہ ضد، ہٹ درمی، نفس پرستی کی انتہا ہے۔ جب بار بار انسان حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر لگ جانا اللہ کا عذاب نہیں بلکہ انسان کے مسلسل خود کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ جو حق کی روشنی سے اپنی آنکھیں بند رکھیں وہ پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ مسلسل رہا، ہدایت کبھی بند نہیں ہوئی۔ دوسرے دل پر مہر لگنا، دل کا سیاہ ہونا انسان کے اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اور اگر ہم لوگ احساس کر ہی لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہوگی۔ ان قصوں کا مطلب کہانیاں سننا نہیں، ٹائم پاس کرنا نہیں، بلکہ ان میں چھپے ہوئے گہرے راز اور سبق لینے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، اس وقت کیا سچویشن تھی تو نبیوں نے کیا کیا، یعنی کہ ہر بات سمجھنے کے لیے ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جب ہم سمجھنا چاہیں نا تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بس اتنا کریں کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہدایت کے راستے پر ہم خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔